جب حضور کا وصال اقدس ہو گیا اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال اقدس ہوا، حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو فتوح الشام علامہ واقدی کی کتاب ہے اور یہ وفاء الوفا کے اندر یہاں موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 183 میں الفصل الثانی، کہ جب بیت المقدس فتح ہوا نا تو حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے اور یہودیوں میں عام یہودی نہیں تھے، حضرت کعب بڑے عالم تھے، مننے ہوئے عالم سن یہودیاں دے، تے جدوں فتح بیت المقدس ہوئی تے حضرت کعب نے آ کے حضرت عمر دے ہاتھ تے کلمہ اسلام قبول فرما لیا۔ عالم تھے مگر حضرت عمر تھے، جب اسلام کی فتح دیکھی تو حضرت کعب سے رہا نہ گیا کہ یہ ہے اسلام کی حقانیت، باوجود عالم ہونے کے عام بندہ ہونا پکا نہیں ہوندا جنہ ایک عالم پکا ہوندا ہے، عالم نو اپنی جگہ تو ہٹانا ہے مشکل کام ہے، تے حضرت کعب یہودیاں دے عالم سن، تے جدوں فتح بیت المقدس ہویا تے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، فارغ بھی اسلامی ہی کسی بندے دا مسلمان ہو جانا بڑی خوشی کی خبر سی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ یار ایک تو غیر مسلم مسلمان ہوا ہے اور ایک عام بندہ نہیں ان کا عالم مسلمان ہوا ہے، تو بڑے خوش ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے کعب میں تمہیں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، تم مسلمان ہوئے ہو، سجا مسلمان ہویا ہے تو مسلمانہ دی ایک دعوت قبول کر، تے حضرت کعب کہنے لگے کیا دعوت ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے هل لك ان تسير معي الى المدینہ وتزور قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتتمتع بزیارته، کہ ابھی تو ہم بیت المقدس میں موجود ہیں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ کیا کہتے ہو میرے ساتھ مدینہ شریف نہیں چلتے؟ میرے ساتھ ذرا مدینہ شریف چلو اور وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ وَتَزُورَ قَبْرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو میں تمہیں اس محبوب کی قبر کی زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ نیت کیا ہے؟ کہاں سے چلے؟ اور ہیں حضرت عمر عام بندہ نہیں، ادھر یہودیوں کے عالم جو مسلمان ہوئے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بڑا یعنی منا ہوا بندہ کہ سرکار نے فرمایا کہ جب عمر آیا تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اتنا سچا بندہ اور اتنا پکا بندہ، اتنا کامل بندہ اور اتنا مقبول اور سرکار کی بارگاہ میں اتنا منظور بندہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے کعب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ذرا میرے ساتھ ہم مدینہ شریف نہ چلیں، آتے نہیں ہو اور تم جا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت نہیں کرتے ہو۔ اور ساتھ ایک اور بات کی، قبر کی زیارت کے بعد پھر ایک عاشق کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے وَتَتَمَتَّعَ بِزِيَارَتِهِ، ذرا زیارت کرنا اور پھر زیارت کر کے مزے لوٹنا۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے مزے لوٹنا، فائدہ حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا۔ اے کعب میں عمر تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پہلا کام اب میں تم سے یہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کر کے مزے لوٹو، قبر کی زیارت کر کے فائدہ حاصل کرو، تیریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچے، تمہارے دل کو سکون ملے، ذرا اس مبارک پاک مٹی کو دیکھو گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے صدقے رب نے حج کروا دیے، اصل تو ہم نے سرکار کے در پہ حاضر ہونا تھا۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے جا کر یعنی آؤ میں تمہیں پہلے کعبہ شریف لے چلوں، حالانکہ بڑی مبارک جگہ ہے، آؤ میں تمہیں مسجد نبوی شریف لے چلوں، حالانکہ جانا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ متصل حضور علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کرنے کے لیے ہے، مگر آپ نے نام نہ کعبے کا لیا نہ مسجد نبوی کا لیا، نام لیا تو سیدھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا۔ جو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے در پہ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور
کیا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ کیا تم مزے لوٹنا نہیں چاہتے ہو؟ میرے محبوب کی قبر کی زیارت کرو نا۔ دیکھو نا یار، اے ہے وہ عشق والا انداز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب دی قبر دی زیارت کرتے پھر مزے لے، زیارت کر کے مزے لے۔ دیکھو یہ عشق اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قبر شریف تو قبر شریف رہے یار، اگر کبھی سرکار کی قبر انور کی زیارت ہو جائے تو پتہ نہیں کیا بنے۔ ہم تو سرکار کا وہ سبز گنبد شریف دیکھ کر ہی تڑپ جاتے ہیں، ہم تو وہ سنہری جالیاں دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں۔ وہ قبر انور جو باہر دیواریں ہیں، 3 دیواریں ہیں، ان کے اندر پھر قبر انور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی باہر جالیاں ہیں، پھر آگے 5 کونوں والی دیواریں ہیں، پھر آگے 4 کونوں والی، پھر اندر جا کے کہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر انور، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ وہ قبر انور جو اتنی اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کی زیارت کی دعوت حضرت کعب کو دے رہے تھے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ عشق اگر عطا فرمایا ہے، یہ شوق اگر عطا فرمایا ہے، یہ جذبہ، یہ محبت اگر عطا فرمائی ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت ادب والوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہونے کا ایک انداز۔ اور پھر جواب میں بھی حضرت کعب کہنے لگے، نعم یا امیر المؤمنین انا افعل ذلک، بالکل اے امیر المؤمنین، میں بالکل یہ کرنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہودیوں کے عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد میں پہلا کام یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی قبر کی زیارت کرو، چھوڑو سارے کام، پہلے آ کے میرے محبوب کی قبر کی زیارت کرو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی پھر کلمہ اسلام پڑھ کے جو پہلا کام کیا سفر کرنے کے بعد، وہ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت تھی۔ تو یہ ایک انداز، یعنی پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کا قبروں پر جانا، شہدائے احد کی قبروں پہ جانا، پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ، ان سب کا جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شہدائے احد کی قبروں پہ جانا، اور پھر یہاں جب سرکار کا وصال اقدس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف قبر پہ جانا نہیں بلکہ ساتھ ترغیب دینا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روضہ رسول علیہ السلام پہ حاضری دینی۔ یہ عشق برا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر یہی عمر، ان کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی یہی مصنف عبد الرزاق کے اندر لکھا ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا 6724 کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر، کانا اذا قادما من سفرن، کسی بھی سفر سے جب واپس پلٹتے حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پہلا کام کیا کرتے؟ چونکہ مدینہ شریف میں رہتے تھے نا، رہائش ان کی مدینہ شریف میں تھی، تو جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حاضری حضور کے در پہ ہوتی تھی سب سے پہلے بھی۔ اسناد صحیح ہے، صحیح السند یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو آتے تھے تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتے تھے۔ سفر سے واپس آ کر گھر بعد میں جاتے تھے، حضور کے در پہ پہلے آتے تھے۔ مدینہ میں رہ کر بھی اگر یہ شرف کوئی نہ پائے، یعنی کچھ تو ایسے ہیں بیچارے سیاہ نصیب والے کہ ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں وہ منع کریں کہ در رسول علیہ السلام پہ نہیں جانا، یہاں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ اور یہ صحابہ کا انداز ہے، وہ سفر سے واپس، اگر روزانہ بھی سفر ہوتا ہے، جہاں بھی جانا ہے، جب بھی واپس آنا ہے، گھر بعد میں جانا ہے، محبوب کے روضے کی پہلے زیارت کرنی ہے۔ یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جب سرکار کے مزار شریف پہ قبر انور روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے تو کیا کہتے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہتے، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر السلام علیکہ یا ابا طاہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اے سیدنا ابوبکر صدیق میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اے میرے ابا جان یعنی اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔
ہر سفر کے بعد پہلی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا کرتی تھی، اور آپ کے غلام حضرت نافع کہتے ہیں کہ یہ ایک دو بار نہیں ہے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حضرت نافع، یہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ نا عبداللہ بن عمر کبھی حضور کے در پہ حاضر ہوئے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی روضہ اقدس کی کبھی انہوں نے زیارت کی ہے؟ کبھی وہاں جا کے سلام کیا ہے حضور کی قبر پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ؟ تو حضرت نافع کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خادم کو پتہ ہوتا ہے نا، نوکر کو پتہ ہوتا ہے، ملازم کو پتہ ہوتا ہے، مالک کا سب سے زیادہ ملازم ہی جانتا ہے احوال کو، ایسے ہی ہے۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو ان کا ملازم ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا خادم ہوں۔ لقد رأیتہ مئۃ مرہ او اکثر من مئۃ، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو 100 نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ سرکار کے در اقدس پہ حاضر ہوتے، اور کانا یأتی القبر، حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوتے، فیقوم عندہ، اور وہاں پہ سامنے کھڑے ہو جاتے اور پھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابتا۔ تو اس انداز میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سرکار کے مزار اقدس پر حاضر ہونا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام کرنا، حضرت عمر کو بھی سلام کرنا، یہ اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ ہمیں بھی یہ عشق سلامت رکھنا چاہیے، یہ جذبہ سلامت رکھنا چاہیے، اور یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ روحانی سلسلہ ہے جو صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے وہی جذبہ، وہی عشق ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔